يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ اے ایمان والو، نہ تو کوئی مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے، امید ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے، امید ہے کہ وہ عورتیں ان سے بہتر ہوں۔ اور تم ایک دوسرے کو طعنہ نہ دو اور برے القاب سے نہ پکارو۔ ایمان لانے کے بعد برائی کا نام لگنا ہی برا ہے، اور جو شخص توبہ نہیں کرے گا تو یقیناً یہی ظالم ہے۔ کل کی جو 2 آیتیں تھیں، ان 2 آیتوں میں آپسی اختلافات کے وقت میں کیا کیا جائے اور کس طرح ان کے درمیان اصلاح کیا جائے وہ باتیں آئیں۔ اب جو ہے ترتیب وار 2-3 آیتوں میں ان چیزوں کو بتائیں گے کہ جن چیزوں سے عام طور پر جھگڑا اور لڑائی وجود میں آتا ہے، اور ان چیزوں سے بچنے کی تاکید ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا حکم یہ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی آدمی کسی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ ایک خاص سبب ہوتا ہے مذاق اڑانے سے، ایک دوسرے کو برا لگا اور پھر وہ اس کے اوپر کچھ الٹا بول گیا، گالم گلوچ شروع ہوتی ہے، بعض مرتبہ نوبت لڑنے تک پہنچ جاتی ہے، قتل و قتال تک معاملہ پہنچ جاتا ہے۔ تو مذاق نہ اڑائے۔ مذاق اڑانے کی مختلف شکلیں ہو سکتی ہے۔ الفاظ میں مذاق اڑانا، کسی کو برا بھلا کہہ کے، کسی کی نقالی کر کے، یا پھر کوئی لنگڑا ہے تو اس کو لنگڑا کر دکھانا اور اس کا مذاق اڑانا۔ کوئی بولنے میں تتلاتا ہے، زبان میں لکنت ہے تو اس کی طرح بول کر ان کا مذاق اڑانا، یا اس کے علاوہ اور بھی مختلف صورتیں ہو سکتی ہے۔ یعنی صرف لفظوں میں مذاق نہیں ہوتا، مذاق عمل اور نقل و حرکت کے اندر بھی مذاق ہے۔ تو ہر طرح کے مذاق سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ ان سے جھگڑے وجود میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عسیٰ ان یکون خیرا منہم، امید ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، یعنی جس شخص کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو مذاق میں حقارت اور کمتر دکھانا یہ بھی پایا جاتا ہے۔ تو تمہیں کیا معلوم، دلوں کے حال کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہو۔ ابھی اس سے 2-3 آیت بعد آئے گا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک زیادہ عزت و شرافت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے اشارہ کر کے بتایا، ان التقوی ہا ہونا، کہ تقوی یہاں دل کے اندر ہوتا ہے، یہ دل کا معاملہ ہے، اور اللہ کے نزدیک اسی تقوی کی بنیاد پر شرافت اور عزت ملتی ہے۔ تو جو آدمی کسی دوسرے کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کو نیچا دکھا رہا ہے، اس کو حقیر بتا رہا ہے، تو ان کو کیا معلوم کہ یہ دلی اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک ان سے بہتر اور اچھا ہو، تو کیسے ان کو یہ حق ہو گیا کہ ان کا مذاق اڑائے۔ تو یہ ایک حکم ہوا، اور یہ حرام، چونکہ قرآن کریم میں صاف لفظوں میں یہ حکم آ گیا ہے، تو اگر کوئی اسی ارادے سے، اسی طریقے پر مذاق کسی کا اڑاتا ہے تو یقیناً وہ حرام ہوگا۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس حکم کے اندر خاص طور پر عورتوں کو بھی بیان کیا ہے۔ قرآن کریم میں اور حدیثوں میں بھی اکثر ہوتا یہ ہے کہ جو حکم مردوں کو بیان کیا جاتا ہے، عورتیں بھی اس میں شامل ہوتی ہے، الگ سے اس کے لیے حکم بیان کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی حکم ایسا ہو کہ جس میں مرد و عورت کا فرق ہے تو پھر تو ان کو الگ سے بیان کیا جاتا ہے، ورنہ تو جس حکم میں مرد و عورت برابر ہوتے ہیں تو مردوں کا تذکرہ آ جاتا ہے، عورتیں خود ہی ان میں شامل ہوتی ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر عورتوں کا بھی تذکرہ کیا، وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، اور نہ ہی کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق اڑائے۔ امید ہے کہ جس عورت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والی عورتوں سے زیادہ بہتر ہو۔ ایک تو خاص
اس چیز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ مذاق اڑانا کتنی بری چیز ہے، اور دوسرے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ بات عورتوں میں مردوں کے مقابل تھوڑی زیادہ پائی جاتی ہے، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ دو صورتیں اور ہو سکتی ہے، ان دو صورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا۔ مرد مرد کا مذاق اڑائے، عورت عورت کا مذاق اڑائے، لیکن اس کی دو صورتیں یہ ہو سکتی ہے کہ مرد کسی عورت کا مذاق اڑا دے یا پھر کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے۔ لیکن یہاں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون ہمیں دیا اسلام، اس اسلام میں مرد و عورت کا اختلاط جائز ہے ہی نہیں۔ مرد کسی عورت سے ملے، کوئی عورت کسی مرد سے ملے، اس کو شریعت نے جائز نہیں کہا۔ جب اسلامی روح سے مرد و عورت کا اختلاط نہیں ہوگا، وہ صورت پیدا ہی نہیں ہوگی، تو وہ مسائل آئیں گے نہیں۔ لیکن چونکہ ایسا ہے نہیں، عام حالات کے اندر مرد و عورت کا اختلاط ہوتا ہے اور اس طرح کے مسائل وجود میں آ جاتے ہیں، تو اس کا بھی یہی حکم ہوگا کہ نہ تو کوئی مرد کسی عورت کا مذاق اڑائے، نہ ہی کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑائے، وہ بھی اسی میں شامل ہے، ان کے لیے بھی یہ برا ہے۔ اور ممکن ہے کہ جو مرد کسی عورت کا مذاق اڑا رہا ہے، وہ عورت اس اللہ کے نزدیک اپنے تقوی کے اعتبار سے زیادہ اچھی اور بہتر ہو مرد اس کے مقابلے میں۔ ایسے ہی اگر کوئی عورت کسی مرد کا مذاق اڑا رہی ہے تو وہ مرد تقوی کے اعتبار سے اور دلی کیفیات کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک بہتر ہو سکتا ہے، تو اسے کیسے حق ہو گئے کہ یہ مذاق اڑائے؟